الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك او كما قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادبوا اولادكم على ثلاثة خصال او كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وإطرتك يا سيدي يا حبيب الله تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر میرے اور آپ کے پیارے آقا کو سلام عرض کیا تاجدار کائنات نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور دیکھ کے فرمایا میرے آقا نے کہ میرے غلام یہ تو بتا کہ کیا کر کے آ رہا ہے جڑے کرسیوں پر بیٹھے سنگی ماشاءاللہ وہ بھی جاگنے پہ جڑے سٹیجوں پر یہ بھی جاگنے تُسا جڑے تُپا بیٹھے ہو تھوڑی سستی چھائی گئی تو تھوڑے ان جاگ سو جس لئے میں اشارہ کر رہا تھا اس لئے مطلب اسی سبحان اللہ جنگاں جڑے کٹھیاں کتیاں ذرا چوکڑیاں مارو ہوں سستیاں چھائی گئی ہیں تُسا پر نام میں اشارہ کرنا ذرا آنکھوں سبحان اللہ ایک دفعہ پھر آنکھوں تاکہ پھولنے نہ گچھو ہون اس کی پھولیا ہے نا اشارے کی سیکھا نا میرے نبی نے پوچھا وہ کیا کر کے آ رہا ہے وہ پہلی دفعہ تھوڑا ہی آیا تھا غلام تھا نا آگے بھی تو آتا رہے اب یہاں ایک عقیدے کی بات دیکھ کر تھوڑا آگے چلو ذہن دو ہو جاتے ہیں جی کہتے ہو جی پتہ تھا تو پھر پتہ تھا تو پوچھتے کیوں ہیں پوچھنے کا مطلب یہی ہے نا کہ پتہ نہیں ہے میں نے کہا نہیں پہلی دفعہ نہیں آیا آگے بھی آتا رہا آج پوچھنا ہی بتا رہا ہے کہ کچھ خاص ہے جو پتہ ہے آج کا پوچھنا ہی بتا رہا ہے اور پھر یہ بھی بتاؤں کہ پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی معاذ اللہ اگر اسے آپ لا علمی کی دلیل کہیں گے تو پھر اللہ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ کہ موسیٰ دسو نا تُسا نے سجدہ تھا ہی کہا تو معاذ اللہ کہ اللہ کی نہیں پتا کہ سجدہ تھا ہی کیا پوڑے آسے پیار ہے محبت ہے کبھی جاننے کے لیے پوچھا جاتا ہے کبھی کسی کو بتانے کے لیے پوچھا جاتا ہے اور کبھی محبت میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ بولتا رہے میں سنتا رہوں بس عرض کرتے یا رسول اللہ پہلے آپ نے کبھی نہیں پوچھا آج کیوں پوچھ رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نا میری باڈی لینگویج بھی آپ دیکھیں گے میرے نبی نے فرمایا جو آسمان کے کناروں پہ میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تو نہیں دیکھ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو اب وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بیٹھی ہوئی آقا کے ساتھ عمر فاروق ہے عثمان غنی ہے مولا مرتضیٰ ہے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سارے بیٹھے ہیں کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم بھی تو یہاں بیٹھے ہمیں کچھ نظر نہیں آیا آپ کو کیا نظر آ گیا ہے
کیوں؟ اس لیے جانتے ہیں جہاں نگاہ مصطفیٰ دیکھے وہاں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں ایک اور پھر اتنے سبق دے کے اچھا اگر پیرا نال کو مرید بیٹھا ہوا تو پیر آخی چھوڑو نہ کہ میں کی دسنا تو مرید آنا جی میں کی نہیں دسیا تسوں ہی کتوں دسا ہے تسوں ہی کتوں دسا ہے۔ تو ضروری نہیں ہونا کہ جڑا پیرا ہی دسا تو مریدہ کی بھی ہی دسا ہے، یہ ضروری نہیں ہونا، کیونکہ نظر کی بات ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے چلیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیا نظر آ رہا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں آسمان کے کناروں پہ نوری ملائکہ فرشتے دیکھ رہا ہوں، وہ سارے کے سارے تیری بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، تیری بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے پوچھا وہ کیا کر کے آیا ہے؟ آئے 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 یقیناً یہ آتے ہوئے ہم نے جو وادی دیکھی ہے جس راستے سے ہم آئے ہیں یہ قدرت کا نظام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو جنگل میں منگل کہتے ہیں، اسی کو جنگل میں منگل کہتے ہیں۔ اور اس قوم سے، ان عاشقوں سے اور ان غلاموں سے دنیا کی کون سی طاقت ٹکر لے گی کہ جہاں ایسی جگہوں پر ذکر مصطفیٰ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو دوستان محترم، بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دور دراز سے چل کے آئے ہیں، یقیناً یہاں نزدیک تو اتنی کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو جب ہم گھر سے نکلے ہیں، اب صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے رات کو ارادہ کیا تھا کہ میں نے صبح مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جب صبح میں گھر سے نکلا نا تو میں نے ایک ہی کام کیا ہے بس۔ سبحان اللہ۔ میں سادی بات کر کے آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی جب گھر سے نکلے نا تو ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے نکلا یہاں پہنچنے تک کیا کرتا رہا؟ اس نے عرض کیا کملی والے اور کچھ نہیں کیا، گھر سے چلا تھا یہاں پہنچنے تک ایک ہی کام کرتا ہوا آیا ہو، ایک ہی بات تھی، ایک ہی ورد تھا، ایک ہی چیز تھی۔ میرے آقا نے فرمایا بول، وہی تو میں کہتا ہوں کہ تو بولے انہیں پتا چلے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کرتا ہے کملی والے آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوا آیا ہو، آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوا آیا ہو۔ اور میں اگر سادی جائی گل کری چھوڑاں تو تسا محسوس نہ کرے آئے اساں گھروں نکلنے ہیں نا تو اگے دعا بندہ ملنا نہ تو بال خیر پوچھنے ہیں کیا حال ہے جی چوہدری صاحب، رایا صاحب، ملک صاحب، خان صاحب ٹھیک ہو ٹھیک؟ او جی کیا پوچھنے ہو جی؟ نہ وہ بجلی آنے ہوتے جی نہیں رام کیتا ہوا ہے، نالی پوچھنے ہو جی نواز شریف ہے کری گیا جی، نالی روسی زرداری ہے کری گیا جی، نالی جناب وہ عمران خان ہے کری گیا جی۔ تو آج کل موضوع چینی دے پٹرول بنیا ہوا جی، وہ چینی مہنگی ہوئی گئی ہی دے پٹرول ہی مہنگا ہوئی گیا۔ اچھا کیریج بھئی ہے دے یہ موضوع موٹر سائیکلہ پر لفٹ کی نہیں چھوڑیا دے یہ موضوع، دکانوں پر بھئی ہے دے یہ موضوع، کالج کے سیدھے یہ موضوع، آفس کے سیدھے یہ موضوع، زمینیں چاہیے دے یہ موضوع، گچھی گتا ہوٹل بھئی چاہ پیتا اخبار پڑھیا دے موضوع ہی آیا۔ بابا جڑا 20 سالانہ سا اس بھی موضوع ہی رکھیا، 50 سالانہ بھی یہ موضوع رکھیا، تو جناب 80 سالانہ بعد بھی موضوع ہی رکھیا، تو زندگی ختم ہو گئی، ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کے غلام تو مصطفیٰ کا غلام ہے، گھر سے نکلے تو تیرے لبوں پر درود و سلام ہونا چاہیے، ارے تو گاڑی پہ بیٹھے تو درود و سلام ہونا چاہیے، تو سودا بیچے تو درود و سلام ہونا چاہیے، سودا خریدے تو درود و سلام ہونا چاہیے، ارے تو آفس میں جائے تو درود و سلام ہونا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ارے سوتے جاگتے ہر لمحہ ہر لحظہ تیرے لبوں پر درود و سلام آ جائے۔ جب بات کرے گا تو وزن ہوگا، جب دعا مانگے گا تو قبول ہوگی، اور جب پھونک مارے گا شفا ہوگی۔ زندگیاں ساری ہم نے ایسے ہی ختم کر دی، کوئی ہمارے پاس موضوع ہی نہیں رہا۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ پرانے بابے انہوں نے کتاب دلائل الخیرات پڑھنے ہونے سے ان پتہ نہیں علماء کو اسی، لیکن قبلہ حاجی صاحب تشریف فرمائے انہاں کو اسی دے پڑھنے بھی اس روز پڑھی اسی نے۔ آپ فرمانے کہ میں کتاب لکھی کی آئی، اللہ اکبر، اللہ مقدمے بھی جو لکھنے نہیں وجہ لکھنے کہ میں کیوں لکھی، آہنے میں جلیاں سو دا نام پٹھواری سمجھی کہ نہیں ہونا،
ہمیں جلیا سکتا ہے ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ جتھے نماز زور نہ ویلا ہو گیا تھا پانی نہ لبے میں وضو کری نماز پڑھا کیونکہ زندگی کے دا قضا نہیں ہوئی تو اساں آنے نہ نیتی دا نہ قضا کیتی اساں نہ نیتی دا نہ محسوس نہ کرے آئے اساں بابا نماز کیوں نہ پڑھنا جی میں مولا علی نہ ملانگا میں ایہو جو ملانگا مولا علی نے نہیں انہیں کہ نماز ہی نہ پڑھا ایک گڑی ملنگی ہے پھر سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ پانی تلاش کری تو میں کنواں میں لبا تو اسی پانی تو تھیا سا لیکن رسی کوئی نہیں ڈول کوئی نہیں پریشانی ہے کیا کرام نماز کے تو قضا ہوئی نہیں حالانکہ آپشن تو تھیا نا بھائی پانی نہ ملا تو تیمم کری نماز پڑھی سکتے ہو لیکن آپ پریشان آہنے 9 سالہ نے ایک بچی ماڑا کو لائی دا اچھی پوچھن لگی بابا جی کیا گلی پریشان ہو آئے سبحان اللہ بابا جی کیا گلی پریشان ہو تو میں ہے پتر وضو کرنا پانی لبی گیا لیکن رسی دا ڈھول کوئی نہیں اگے جڑے میں جملے بول سا نا ایک خطیبانہ جملے ہو سن میں ایک کتاب اج کوئی نہیں تو بچی پوچھا اسی نا بابا جی عمر کتنی ہے آگی چھوڑو نا اچھی آگی چھوڑو بابا جی عمر کتنی ہے تو بابے اور آخیا پتر 80 سال ہو ہی گئے تو بچی آخیا اسی بابا جی 80 ہے میں گواہی چھوڑے ہوئے گواہی چھوڑے ہوئے تھا جملہ بولی تھا بچی آگے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرمانے کے آگے بدی تھا اس کنویں تھوکیا کیا کیتا تھوک سٹیا سا میں پریشان ہوئی گیا بھائی جڑا لبا سا وہ بھی خراب کری چھوڑیا سے ایک لمحہ نہیں گزریا تو پانی کنویں جو باہر آن لگا بچی آخری لے بابا پریشانی حل ہو گئی ہے وضو بھی کرتے نمازہ بھی پڑھا وضو بھی کرتے نمازہ بھی پڑھ کتاب نہ میں تو سائیں دسی چھوٹیا درائل و خیرات مقدمے وچ لگا لکھی ہوئی ہے ایک گل مقدمہ نے مقدمہ ہی لکھی آپ فرمانے میں وضو کا کیتا لیکن ماری سوئی ادھر اڑی رہی بھئی اس کیا کیتا 9 سالانی بچی کیتا گیا سے تو میں وضو کری نماز پڑھی لیکن پھر جلدی نہ میں گیا تو جائی دروازے پر دستک دیتی تو دروازہ کھولے آ نا تو میں آخیا بچی پیدا کرے نہ رہنے واسطہ ہے دست ہے صحیح راز کیا دست ہے صحیح راز کیا وہ میرے جوانوں میرے بزرگوں میرے بیٹوں سنو بچی نے وہ کہا اے بابا یہ راز بتانے والا نہیں تھا لیکن آپ نے پیدا کرنے والے کا واسطہ دے دیا ہے اس لیے بتا رہی ہوں اور کوئی راز نہیں ہے ماں کی گود سے لے کر 9 سالہ عمر تک آج تک اس زبان پر ایک ہی ورد جاری رہا اور وہ اور کوئی نہیں ہے سونے نبی پر درود و سلام ہے یہ کمال میرا نہیں ہے یہ درود و سلام کا کمال ہے یہ اس کی برکت ہے پتہ چلا درود و سلام پڑھا جائے تو زبان میں اللہ برکت دے دیتا ہے لحاب میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے سمجھ آئی نا جس کی تو تھو کہنے ہو اسی اللہ تعالیٰ برکت دے ہی سننا لیکن برکت کدو دے سی بندہ ناراض نہ ہویا ہے میں سادی گل بات سنو اساں تہاڑی کیلکولیٹ کریا یعنی گنتی کری ہے شامی عشاء نماز تو بعد بیڈ پر لیٹی آج میں نام اپنے لیڈر نے 9 کتنا دفعہ کندہ تھا اپنے حضور نے 9 کتنی دفعہ کندہ رزلٹ تو سامنے آ گئے سی نا رزلٹ تو سامنے آ گئے سی نا بھئی ایسا کرنے گئے ہو مانا پیغام پہلا آئے ہوئے کہ درود و سلام محبت کسرت نال پڑھیا کرو ایک دفعہ پڑھو تو میں گل شروع کرانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ہم سب جانتے ہیں میں نے جو آج تک اپنی عمر میں سمجھا جانا ہے وہ یہی ہے کہ یہ شخص جس کو اللہ نے چن لیا اپنے دین کی خدمت کے لیے میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت محترم جناب حاجی محمد شریف صاحب نقشبندی مطال اللہ بطول حیات ہی آپ تشریف فرما ہے مختصر حاضری میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم چودھری محمد مشارہ صاحب کو آپ کے بھائی صاحب کو دیگر آپ کے مامنین کہ آپ نے اس جنگل میں منگل بنایا ہوا ہے اور اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی یہ محفل سجی چود صاحب وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں
کہ جن کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بیٹوں نے علماء کو، پیران عظام کو، سراخانوں کو، آپ کو، سب کو دعوت دی، اور دعوت بڑی خوبصورت تھی کہ آئیں سارے مل کر بیٹھیں گے اپنے والدین کے لیے، تھوڑی دیر محفل لگے گی جس میں ذکر خدا ہوگا، نعت مصطفیٰ ہوگی اور آخر میں دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائی قاری محمد ریاض صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے حکم دیا، میں نے ان سے وعدہ کیا اور آپ کے سامنے ہے، چند باتیں کریں گے۔ یہ اس محلے نہ کیا نایا؟ ملسیاں۔ یہ محلہ ہے ملسیاں، میری بات شروع ہو گئی ہے۔ یہ محلہ ہے ملسیاں اور گھر ہے چودھری محمد بشارہ صاحب کا۔ ایک محلہ مدینے کا تھا اور وہاں گھر تھا حضرت عبداللہ کا۔ بس میری بات میں نے شروع کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، کون عبداللہ؟ جن کو میرا نبی کہے کہ یہ جمال القرآن ہے۔ کون عبداللہ؟ جسے کہا جائے کہ یہ حبر الامہ ہے۔ کون عبداللہ؟ جسے یہ شرف حاصل ہے کہ امت مسلمہ میں سب سے پہلا مفسر قرآن ہے۔ کون عبداللہ؟ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی ہے اور چچے کا بیٹا بھائی بھی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ عظیم 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 مفسر ہے کہ جس کو آپ مجھے لقب دیں گے، حضرت صاحب کو دیں گے، قبلہ پیر صاحب کو دیں گے، کوئی کسی کو دیتا ہے، کوئی کسی کو دیتا ہے، کوئی کسی کو دیتا ہے، لیکن اس کا کتنا عظیم مقام ہے جسے لقب میرا مصطفیٰ دے، جسے میرا مصطفیٰ کہے کہ یہ جمال القرآن ہے، وہ عبداللہ۔ حضرت عبداللہ اپنے گھر میں اپنے نام خواتین کو، مردوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو بٹھا کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ گھر والوں نے پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بولے کہنے لگے آج میرا دل کرتا ہے تم بیٹھ کے سنو، میں مصطفیٰ کی آمد کی بات کروں، کملی والے کے آنے کی بات کرو۔ عبداللہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آؤ میرے نبی کے غلاموں، ادھر سے میرا نبی حجرے سے اٹھے، خرامہ ناز سے چلتے چلتے سیدھے عبداللہ کے گھر پہ دستک دی، دروازہ کھلا، ذرا منظر کشی تو دیکھیے نا۔ دروازہ جب کھلا دیکھا سارے بیٹھے ہیں، عبداللہ کھڑا ہے، مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، ودوحہ کے چہرے پہ نظر پڑی، سارے بعدم کھڑے ہو گئے، سارے بعدم کھڑے ہو گئے، سب کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ لگی۔ مجھے کہنے دو، کوئی والفجر کی پیشانی دیکھ رہا ہے، کوئی ما زاغ البصر کی آنکھ دیکھ رہا ہے، کوئی علم نشرح کا سینہ دیکھ رہا ہے، کوئی والضحیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کوئی واللیل کی زلف و گری دیکھ رہا ہے، کوئی ید اللہ کے ہاتھ دیکھ رہا ہے، ارے کوئی نامروکا کی جان دیکھ رہا ہے۔ ارے اس منظر کو کھینچتے ہوئے فیصل آباد کے مرد درویش نے، صاحب چشتی نے، اللہ اس کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، منظر کشی کی، گویا سارے بعدم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو شاہ خوبا۔ سبحان اللہ، بول سو جی، بول سو، آپ سو سو، او تو شاہ خوبا، تو جان جانا، تو شاہ خوبا، تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بھل سکی ہے، وہ لوگ نہ بھل سکی ہے، نہ بھل سکے گی مثال تیری، جواب
میرے آقا نے سلام پیش کیا، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کو سنا رہا ہوں، بڑی توجہ سے سننا، اور میں کہتا رہتا ہوں۔ عبداللہ بتا رہا تھا یا رسول اللہ میں انہیں بتا رہا تھا کہ میرا نبی نہیں آیا تھا، میرے نبی کے آنے سے پہلے ارے بچیوں کا کیا حال ہوتا تھا، بوڑھی ماں کا کیا حال ہوتا تھا، بوڑھے باپ کا کیا حال ہوتا تھا، بھائی بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، ارے بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں، ملسیہ کے اس وادی میں چودھری محمد بشارت صاحب کے آستانے پہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، وہ ہماری بیٹی، وہ ہماری بہن، وہ جوان بچی میلاد بنائے گی، اسے بنانا ہے، اسے شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ تو میں کہوں گا اس لیے کہ جب سونا نہیں آیا تھا اس بچی کو باپ خود زندہ دفن کر دیتا تھا، میرے مصطفیٰ نے آ کر بتایا اے یہ دفن کرنے کے لیے نہیں، یہ تیرے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ جس بچی کو یہ عظمتیں ملی، جس بچی کو یہ عظمت ملی، وہ بچی احمد مصطفیٰ پہ راضی نہیں ہوگی تو کون ہوگا؟ وہ خوشی نہیں بنائے گی تو پھر کون بنائے گا؟ پھر سنو، وہ بابا، وہ بزرگ 60 70 80 سال 90 100 سال کا بابا، اسے خوشی بنانی ہے، اسے خوش ہونا ہے احمد مصطفیٰ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرا نبی نہیں آیا تھا، بابے کو بیٹا اٹھا کر منڈی میں لے جاتا اور کہتا لے لو بوڑھے کو، اسے بیچنے آیا ہوں، لے لو اس بوڑھے کو، میں اسے بیچنے آیا ہوں، جو کسی کام کا نہیں ہے، صرف کھاتا ہے پہنتا ہے، بس کوئی کام نہیں کرتا۔ اور مصطفیٰ نے آ کر بتایا اے جوان، یہ بیچنے کے لیے شے نہیں ہے، اس کے چہرے کی زیارت کر، اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے آقا نے آ کر بتایا جوان، یہ تیرا باپ ہے، اسے راضی کر لے، اللہ تو اسے راضی ہو جائے۔ پڑھ لیں، مسجد نبی دیکھ لیں، عبداللہ کا گھر دیکھ لیں، حضرت عمر کا دیکھ لیں، اور حضرت عمر کی جو روایت ہے نا، وہ اسی طرح اوپن آسمان کے نیچے انہوں نے ذکر مصطفیٰ چھیڑا تھا، اسی طرح اوپن تھا، ذکر مصطفیٰ چھیڑا تھا۔ تو جہاں بھی، اور پھر آپ عبد الرحمن جامی کو دیکھ لیں، امام شرف الدین بصیری کو دیکھ لیں، ارے شیخ سعدی شیرازی کو دیکھ لیں، غوث العظم جیلانی کو دیکھ لیں، داتا علی حجوری کو دیکھ لیں، شاہ عبد الرحیم کو دیکھ لیں، شہنشاہ نقشبند کو دیکھ لیں، شہنشاہ سوربند کو دیکھ لیں، مجدد الفسانی کو دیکھ لیں، شیخ محقق کو دیکھ لیں۔ ارے لوگوں، مقدی مقادیا، ارے گھوڑے کے تاجدار میر علی کو دیکھ لیں، جس نے بھی ذکر کیا ہے اس پہ کرم ہوا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جس نے بھی ذکر مصطفیٰ کیا ہے اس پہ کرم ہوا ہے، کرم ہوا ہے۔ بات اتنی ہے کہ کرم کروانے کے لیے اس برتن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اے پجا پانڈایا نہ جا پانڈا دل، یہ صاف ہونا تو پھر اس میں کرم ہو جاتا ہے، پھر نور خدا بھی آتا ہے، نور مصطفیٰ بھی، بولو بولو نور مصطفیٰ بھی۔ میرے نبی کے غلاموں، جہاں جہاں ذکر رسول ہوا وہاں وہاں کرم ہوا، وہاں وہاں کرم ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ برتن صاف ہو، جب برتن صاف ہو جائے، ذکر خدا بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو، تو پھر نور خدا بھی ملتا ہے، نور مصطفیٰ بھی ملتا ہے۔ آل آگے لیے جانا چاہتا ہوں، جو میں نے آئے مقدس علاوہ کی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، لوگوں بڑی مشہور آیت ہے، بچے بچے کو آتی ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری مسجدوں کے ممبروں پر یہ پڑھی جاتی ہے، بچے تقریریں کرتے ہیں، علماء تقریر کرتے ہیں، مشہور آیت ہے، قرآن کا 17واں سپارہ ہے، 17ویں سپارے میں سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء کے اندر یہ آیت مقدسہ ہے، اور اس میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مشہور، سارے ترجمہ جانتے ہیں،
سب کو پتا ہے. ذرا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. فرمایا حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کیا بنا کے بھیجا بولیے؟ 5 منٹ ذرا تھوڑے مشکل جی حسن ذرا توجہ دے سو. اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا, سب جانتے ہیں رب العالمین ہے, اور حبیب کے لیے کہا یہ رحمت للعالمین ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم کتنے ہیں؟ ایک ہونا نا عالم, عالم ہوتا ہے اہل علم کو کہتے ہیں, علامہ صاحب, ٹھیک ہے نا. عالم ہوتا ہے جسے جہان کہتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے نا. اب میرا سوال یہ ہے کہ عالم کتنے ہیں؟ اصل یہ سنا تو 2 جہاں ہے جی, کہ جہاں ایک ہو جایا. 18,000 عالم ہے. کتنا بولو سارے, کتنا؟ 18,000 عالم. عالم تو مراد مولوی نہیں, عالم جہان. 18,000 جہاں ہے. رب کہتا ہے ان جہانوں کا پالنے والا میں ہوں, اور انہیں اب ایک جملہ دینے لگا ہوں. ہم جس میں رہتے ہیں یہ ایک عالم ہے. اب 18,000 1800 نہیں یا 18 نہیں, 18,000 عالم. ہر عالم کے لیے میرا نبی رحمت ہے. میرا نبی کیا بولو؟ اب میں جملہ دینے لگا ہوں. لوگوں 18,000 عالم جو ہے وہ سارے کا سارا مرحوم ہے. میرا نبی رحم کرنے والا ہے. آسان تھا مرحوم اس کی آہنے جڑا مری گچا ہے جی, مرحوم نہیں نماز جنازہ 2 بجے اسی ہے. قبلہ حاجی صاحب ان 11:30 بجے جنازہ پڑھائی آئے, جنازہ 11:30 بجے مرحوم نہیں جنازہ پڑھائی آئے. آسان ہے محروم ہوئی گیا نہیں. 18,000 عالم مرحوم ہے. کیوں مرحوم اسے کہتے ہیں جس پر رحم کیا جائے. ہائے ہائے ہائے. اور میں حدیث دینے لگا ہوں. میرے نبی نے فرمایا امتی امت مرحومہ, میری امت رحم کی گئی امت ہے. ہائے ہائے رحم کی گئی امت ہے. 18,000 عالم مرحوم, میرا نبی رحم کرنے والا. پتا چلا لوگوں جتنے بھی عالمین ہیں وہ سارے کے سارے رحمت جو ہے نا وہ میرے مصطفیٰ سے لے رہے ہیں. قرآن ہے, ایک ایک جملہ صبح قیامت تک کے لیے ہے. قرآن کا 17واں سپارہ قیامت تک کے لیے ہے. قرآن کے 7ویں سپارے میں سورہ انبیاء قیامت تک کے لیے ہے. سورہ انبیاء میں یہ آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قیامت تک کے لیے ہے. اور اس آیت میں یہ جملہ رحمہ یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور یہ جملہ بتا رہا ہے صبح قیامت تک میرا نبی زندہ ہے, زندہ ہے. اب آئیے میں مثال دینے لگا ہوں. سادی مثال دے کے بعد سمجھاؤں گا. حضور نے کہنا آیا تو سنا, محمد دین صاحب ہے. یہ محمد دین صاحب ہیں, ان کو لگی ہے پیاس. کیا لگا ہے؟ تو میں انہاں کی کوئٹہ ہوٹل نے پراٹھے پیش کر رہا ہوں تو انہاں پر رحم ہوئی کیسی؟ بولو نا یارا, شادی کی مثال دینا ہے. انہاں کی لگی بھی پیاس تو میں انہاں کی چوری کٹی پیش کر رہا ہوں, دیسی کیوں نہیں, تو رحم ہوئی کیسی؟ نہیں. کیوں؟ پیانی ضرورت ہے. پہلی گل نہیں کہ میں رحم تو کر سکوں میں زندہ ہو سکوں. گل سمجھ آئی؟ دوسری توڑی شرط نہ رحم کرنے آستا ہے وہی باخبر ہونا. باخبر ہونا کہ اس کو کیا ضرورت ہے. ان کو لگی ہے پیاس, میں چوری کٹی پیش کر رہا ہوں, رحم نہیں ہونے لگا. پتا چلے رحم کرنے کے لیے پہلی شرط ہے زندہ ہونا, دوسری شرط ہے باخبر ہونا کہ اس کو کیا چاہیے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے میرا نبی زندہ بھی ہے, میرا نبی باخبر بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. سنو, اب میں زندہ بھی ہوں, مجھے پتہ بھی چل گیا پیاس لگی ہوئی ہے, پانی میرے پاس نہیں ہے, رحم ہو جاسی. پانی نہ قبضہ جڑا تھا پیر صاحب نہ مارا کو نہیں تھا, انہاں کو رحم ہوئی جاسی. بولو تو صحیح نا. پتہ چلا رحم کرنے کے لیے تیسری جو شرط ہے نا وہ با اختیار ہونا بھی ضروری ہے. رحم کرنے کے لیے تیسری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ با اختیار ہونا بھی ضروری ہے. آیت کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ میرے آپ کے آقا زندہ بھی ہے, میرے آپ کے آقا باخبر بھی ہے, میرے آپ کے آقا با اختیار بھی ہے, اختیار رکھتے ہیں.
اب زندہ بھی ہیں، باخبر بھی ہو گئے، اختیار بھی ہے، اب یہ ساری چیزیں مجھے پتہ چل گئی ہیں، میں زندہ بھی ہوں، انہیں پانی کی ضرورت ہے، پانی میرے پاس ہے بھی ہے، مجھے پتہ بھی چل گیا، اور اختیار بھی میرے پاس ہے کہ پانی میرا ہے، لیکن میں وہاں پہنچا نہیں سکتا۔ آئے 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 آئے، بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ چوتھی شرط ہے رحم کرنے کے لیے، چوتھی شرط۔ جس کو جہاں پر جو چیز چاہیے 18,000 عالم میں، ارے میرے نبی کی چوتھی شان یہ ہے کہ پہلا یہ ہے کہ آقا زندہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آقا باخبر ہے، تیسرا یہ ہے کہ آقا با اختیار ہے، اور چوتھا یہ ہے جس کو جہاں چاہیے وہاں میرا نبی مہیا بھی کرتا ہے۔ اس کی اگر میں ایک سادی سی مثال دے دوں، سادی سی مثال، بات آپ سمجھ آ جائے گی۔ تو آخ سو ہاشمی جی گل مننے والی تو کوئی نہیں، میں جی اسی طرح کری کنے ہوں۔ چودھری بشارت صاحب سردی ہے تو صبح صبح اٹھی دھوپ لگی ہوا تو آپ نے اتنے سہنے ہی بیٹھے ہونے، میں کوٹا ہے اپنے سہنے ہی دھوپا بیٹھا ہونا ہے۔ قبلہ پیر صاحب اپنے مدرسے نے سہنے بہنے حسن دھوپا ناب، کراچی والا اپنے سہنے بیٹھا، سورج کتنے ہیں بولو نا یرا، وہ شکا نہیں گلی دیکھا ہے تو ہر بندہ اپنے گھر نے سہنے بھائی تو حرارت کننا، اس نے حرارت کننا یا نہیں کننا؟ سارے لیتے ہیں لوگوں، سورج ایک ہے، شرق والوں کو بھی حرارت دے رہا ہے، غرب والوں کو بھی حرارت دے رہا ہے، شمال و جنوب والوں کو بھی حرارت دے رہا ہے، اور مجھے کہنے دو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ارے وہ سورج جو سب کو یک وقت حرارت بھی دے رہا ہے، انہیں ان روشنی مہیا کر رہا ہے، رب محمد کی قسم وہ سورج میرے مصطفیٰ کے چہرے کے پسینے سے بنا ہے۔ ارے جو چہرے کے پسینے سے بنے اس کا عالم یہ ہو تو جو خود ذات ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمتا للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ 27ویں رجب کڑی، سارے بولو 27ویں رجب آقا معراج اوپر گئے تو واپس آئے نا، ساری نا ویلا سا واپس آئے تے غیر ارادی طور پر صبح اٹھے نا، مطلب ہے جدو سورج چڑھیا تھا ایویں ٹوری پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہائے، مکے نہیں وادی سی نا، ٹوری پہ تھے اگے کہتے ہیں ایک جوان بچی ہے نا تو روئے پہ ہی نا، روئے پہ ہی تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ ہاتھ رکھیا نا سرا اوپر تو آخیا پتر وہ تین ہوندی کیوں پہی ہے؟ اس آخیا کی کرا اور یہ ہمارا مالک ہے نا یہودی آ تو یہودی نا بڑا عالم آؤ تو وہ سختہ مارنا بوا میں کی بھیجیا سا تیل کی نہیں آ تو میں گئی سی تیل آنے آستا تو واپس ٹھٹھی آندا ہے، برتن بھی ٹوٹی گیا تو تیل بھی ڈلی گیا تو ان مارسی میں کی بون ڈالا، میرے آقا فرمان لگے تھی رون دے پہلے مک گئے اور مصطفیٰ آ گیا ہے، ہائے ہائے اور تین رون دے پہلے مک گئے اور مصطفیٰ آ گیا اور رحمت للعالمین آ گیا۔ میں تیری سفارش کروں گا۔ جناب دو روایتاں نے، ویسے ایک میں علماء کو سنیا، میں پڑھیا نہیں، سنیا کیڑا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی آخر ذرا تیل جڑا پیتا ہی واپس کر ہو، جڑا پیتا ہے واپس کر، اے میں مولویوں کو سنیا، میں اس کو مارا کو حوالہ نہیں ہے کہ میں کتاب نہ حوالہ دیں، لیکن دوسرا یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں انتظام کیتا، تیل بھی منگوایا تو آقا فرمایا چلتی چلیے میں تھوڑی سفارش کر سکتا، جان پہچان کوئی نہیں، رشتہ داری کوئی نہیں، محلے داری کوئی نہیں، اور وہ تیری دھی ہے نا روندی پئی، وہ مسلمان بھی کوئی نہیں، کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھیا، تو میرے آقا رحمت والا ہاتھ رکھے کہ نام دھی دے نال جا رہے نے، عاشق کہتا ہے کہ وہ چلی جا رہی ہے تو نال کہہ دیئے رحمت وردان والا، بولو سارے اور رحمت وردان والا آ گیا اور سب نو سینے اور سب نو سینے لون والا آ گیا۔ چلدے میرے تھوڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے دے پہنچے، میرے نبی فرماتی دستک دیتی، اندر دھودی نے دروازہ کھولیا دے انگشتے بردندان ہو کے میرے مصطفیٰ دے سراپا نو دیکھ رہے آئے، میرے آقا فرمان لگے انہوں کچھ نہ آکھی، شادی بولیا
آج تسی نہیں بولنا، آج میں بولوں گا۔ میرے آقا فرمان لگے دیکھا اے تے دسو محمد آج رات تسی کتھے سی؟ اوئے ہوئے ہوئے، اور سمجھو گلہ کی سمجھو ذرا کیا کرنے ہو، نہ کرو اس طرح۔ اے محمد آج رات تسی کتھے سی؟ میرے آقا فرمان لگے میں راج سے گیا ہویا سا، اب رب نال ملاقات کی تھی، عرش لوح کرسی مقام کعبہ قوسین سدرۃ المنتہا، نبیوں کی نماز بھی پڑھائی، جنت دوزخ کا مشاہدہ بھی کیتا، تو مڑی آ گیا۔ اس نے کہا ٹھہر میں اندروں آواں جائید اپنی کتاب کھولی نا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کتاب کھولی نا، کتاب کھول کے تے واپس آ کے کہتا ہے او محمد جڑی میری کتاب کہندی سی نا او گل اج سچی ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اسا کیا سچی ہو گئی ہے؟ میرے آقا فرمایا تیری کتاب کی کہندی سی؟ اسا میری کتاب یہ کہندی سی کہ جڑا آخری نبی ہوئے گا نا وہ جناب جدو معراج تے جائے گا تو سویرے سویرے آ کے ایک لڑکی دی سفارش کرن، ایک یہودی تے بوئے تے آئے گا، وہ تو آ گیا ہے۔ آئے ہائے، میرے آقا فرمان لگے چل ٹھیک ہے تیری کتاب ٹھیک ہی کہندی ہے، پر انہوں کچھ آکھی نا۔ اسا کہا گواہ بن جاؤ میں انہوں آزاد کر چھڑیا ہے، تسی گواہ بن جاؤ میں انہوں آزاد کر چھڑیا ہے۔ تو پھر نا وہ تی بھی کہندی ہے تے نال وہ یہودی بھی کہندا ہے ادھروں تے آزادیاں لیندے ہیں پر غلامی تو اڑی سی اسی لینا ہے نا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک گل اور سنو تو پھر میں گل سمیٹاں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہروں تشریف لے آئے، میرے حال توجہ کرو، میرے حال توجہ کرو، باہروں تشریف لے آئے نا تے اپنے دروازے تے دستک دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولیا نا، اب مڑے یار بیکھو مڑے یار، اور لینڈ اوور ہی آئی ہے نا یار، ادھر بیکھو میں کی بیکھو میں بیکھو اے نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عائشہ نے دروازہ کھولیا نا تے حضرت عائشہ صدیقہ آقا نے داڑھی مبارک تے ہاتھ لاندی ہے، اس طرح موڈیاں تے ہاتھ لاندی ہے، زلفاں تے ہاتھ لاندی ہے۔ میرے آقا فرمانے کی کر دی پئی ہے؟ عائشہ جی کی کر دے پے ہو؟ تو وہ کہندی ہے سونیا او بارش ہوندی پئی ہے پر تسی گلے کوئی نہیں ہوئے۔ توجہ جانا ماں توجہ، او سونیا بارش ہوندی پئی ہے تسی گلے کوئی نہیں ہوئے۔ میرے آقا فرمان لگے عائشہ باہر بارش تو کوئی نہیں، تہاڈی مرضی ہے میں کچھ نہیں کہندا، تہاڈی مرضی، باہر بارش تو کوئی نہیں۔ عائشہ صدیقہ کہندی یا رسول اللہ ہو رہی ہے بارش، مسلسل بارش ہو رہی۔ میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے عائشہ بارش نہیں ہو رہی، اے تسی جڑی سر تے میری چادر نہیں ہوئی ہے نا، اس میری چادر تے ہر ویلے اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ وہ جس نبی دی چادر تے ہر ویلے رحمتاں دا نزول ہوندا ہوئے وہ دی اپنی ذات دا عالم کی ہوئے گا، وہ دی اپنی ذات دا عالم کی ہوئے گا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سنیو اور رحمتا للعالمین نبی بن کے آیا ہے، رحمتا للعالمین نبی بن کے آیا ہے۔ میں دو حدیثاں بھی پڑھی ہیں سن، انہوں نے ترجمہ سنو دے گل مک گئی۔ آقا فرمانے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بول سے تے نجات نبی کیسی ہے تے جھوٹ بول سے تے ہلاک ہوئی کیسے۔ اس واسطے ایسا سچ بولنا، کیا کرنا؟ سارے بولو کیا بولنا؟ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو دوسرا آقا فرمایا کہ اپنے تیاں پتراں کی، اپنی اولاد کی 3 چیزاں سکھا۔ کتنیاں؟ 3 چیزاں سکھا۔ کملی والے کیڑیاں؟ فرمایا اپنے نبی نے محبت سکھا، تو قرآن نے تلاوت نے محبت سکھا، تو نبی نے آل نے محبت سکھا۔ اے 3 محبتاں سکھا اپنی اولاد کی۔ تو کیوں؟ اے 3 وہ محبتاں ہیں جنہیں قبر وچ بھی نال ہو سن تے جنہیں حشر وچ بھی نال ہی ہو سن، نال ہو سن۔ اے سنگ چھوڑنیاں نہیں۔ تو پھر ہن میں آخری گل کراں، سونا سٹیج بنیا ہوا ہے، سونا ساؤنڈ لگا ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کی برکت ہے، سونے شامیانے نے، کرسیاں بھی سونیاں، سٹیج بھی سونا، لنگر بھی سونا ہو سی، علماء دے سیدزادے تے ناتخان بھی سونے، تے قبلہ پیر صاحب نور والا نور گل ہی کوئی نہیں۔ تو میں بھی ماڑا موٹا کام کر ہی لیا، تو دیگا بھی چنگیاں کھڑک سن، سارے کام سونے نے، لیکن اے اس ویلے نور والا نور ہو سی نا جس ویلے اسا 5 وقت نمازی بھی نال بنی گیا سا۔ گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بالکل پیر صاحب تو میں حضرت صاحب شاہ جی اے قبلہ مولانا صاحب اسے نہ سننا چاہنے کہ دور لوگ بولے ہی داخل اے ہاشمی او جے پیر صاحب تکو تساں نے میلادیہ جلیا جڑا کہ نسیتی جی نہیں آیا نہ اے نہ اسا سننا چاہنے، اسا اے سننا چاہنے ہاں او قبلہ پیر جی کیا بات ہے، او مصطفیٰ کا غلام جا رہا دیکھو تے صحیح نہ۔ اس واسطے نماز ضروری، بولو نماز سچ ضروری، مو پیونا ادب ضروری،
راستے بند کرنا ضروری نہیں، راستے کھولنا ضروری، پانی بند کرنے ضروری نہیں، پانی کھولنے ضروری، پڑوسی نہ خیال رکھنا ضروری، رشتہ دارہ کی آپس میں ملانا ضروری۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گل مک گئی، میرے آقا فرمایا 4 کم تو کر تے دوزخ نے عذاب کو قبر ہی چاہیے حشر ہی چاہیے میں بچائی چھوڑ سائیں۔ 4 کم تو کر، کملی والے کیڑے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ، تلاوت قرآن روز کریا کر، تے جناب روزے اچھن نہ جدو تو ماہ رمضان نے روزے رکھیا کر، اے 3 کام تو کر، تے چوتھا ہے کہ صلہ رحمی کر، رشتہ داراں کی آپسی جوڑیا کر، اے 4 کام تو کر تو دوزخ نے عذاب کو قبر وچ بھی بچی گا سے تے حشر وچ بھی بچی گا سے۔ تو اے کوئی مشکل نہیں ہے، سودا میرے خیال ہے آسان سودا ہے۔ اللہ اساں کی عمل نے توفیق عطا فرمائے۔ تے تساں اے نہ آکھو نا کہ اے ناب ڈیم نے ناب موجائیاں تو سیدھیاں میرپور دے کھڑی شریف تک جانیاں تو آخو جی ہاشمی صاحب میاں صاحب نے شعر ہی کوئی نہیں پڑھیا تو میں ایک شعر پڑھی تو گل مکائی چھوڑا ناب جاگنے پہ ہوں میں شعر پڑھا میاں صاحب نا میں دعا ہی دیسا ناب چودھری صاحب کی دعا دیسا تو ایک شعر پڑھ سا میں اللہ اکبر میاں صاحب فرمانے نور محمد وہ نور محمد روشن تے آدمی جدو نہ ہویا اول آخر تمہیں باسے اے آپے ہی لکھنا ہویا تے آپ فرما دے ہوئے چودھری صاحب آپ کے لیے آپ کے پورے خاندان کے لیے سب کے لیے بہت بڑی دعا ہے ہر جگہ ہم لگا دیتے ہیں لیکن ہماری نیت صاف ہوتی ہے نیت صاف ہوتی ہے کہ صدا بہار صدا بہار تھئی اس بارے خزانہ آوے ہون فیض ہزارہ تانوئی تے ہر بکھا پھلکھا سلام کے 2 شعر ہوں گے اس کے بعد نماز کا دعا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت اے آسیوں اور پڑھو رب کی رحمت پہلا لا مصطفیٰ جان رحمت پہلا لام شمع بز میں ہدایت ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سونے ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سونے ان کی اعلیٰ سماعت پہلا کو سلام
جان رحمان السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یا صدقہ زلف رسول یا الہی صدقہ آل رسول زہرا بطول یہ سلام ہے آج زندہ ہو قبول بلادہ کعبہ علی کریم رب دے کریم جہانی تو سب تو پیارا علی نعرہ حیدری آواز آنی چاہیے نعرہ حیدری اللہ جی آصف سندر سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ولا تكلمنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اپنی بارگاہ اللہ اس پاکیزہ مجلس کو اللہ درجہ قبولیت عطا فرما آمین اپنے میلاد میں تلاوت قرآن کریم سرخانی مصطفیٰ معاذ اسلام اور جتنی یہ کلام پڑھی گئی ختم قرآن سورہ مبارکہ مغفرت بارے روز شریف اوراد وظائف استغفار اور جتنی ساری جمیلہ لنگر پاک میں تمام و میلاد میں اللہ ساری سی جمیلہ کو اپنے فضل و کرم سے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شاہ صاحب نے والدین مرحومین مغفورین انہوں نے ہر واقع پیش ہے اللہ درجہ قبولیت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک بارگاہ حضیتاً تحفتاً ثواباً پیش کریں اللہ قبول فرمائے جميع بے صدیقین صالحین شہداء ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام خلفائے راشدین شہداء بدر شہداء اور شہداء کربلا پیش کریں اللہ قبول فرمائے محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز مکانی حضرت سیدنا شیخ القادر جیلانی رضی اللہ بارگاہ غوثیہ پیش کریں اللہ قبول فرمائے سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ حضرات خواجگان نقشبند خواجگان موڑا شریف خواجگان نیاریہ شریف نور زمین جمیع سلاسل اولیاء غوث کتب ابداع برارقیہ المحققین مفسرین درجہ بدرجہ اس کلام اہتمام پاکیزہ مجلس خصوص پیش اللہ قبول فرمائے بالخصوص وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ مجلس کلام نصواب بتوسط نظام مقدسہ نے بشارت صاحب میں اللہ والدین مرحومین مغفرین اللہ میں ارواح کی پیش ہے اللہ اس نے بدل آخرت میں مراد اللہ صاحب قبر روشن منور کریں جنتی مقام میں لیے عطا فرما اپنی جو انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرما اللہ ان کے دم قدم میں اللہ دم قدم میں صبح و شام اللہ برکات نصیب فرما پروردگار عالم جتنے علماء اکرام نہایت قابل سب تعظیم و تکریم یہاں پر تشریف لائے اور اس ناخوانی مصطفیٰ شہید حسین تشریف لائے اللہ سارے نے دم قدم سے برکات نصیب چیز و برکات اللہ کرم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا